بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے خاص موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ جو پاکستان کے جو منظرنامہ ہے معیشت کا وہ بہت برا ہے۔ انڈیا والے اتنا مذاق ہمارا اڑا رہے ہیں کہ ہمارے پیسے کی جو قدر ہے وہ نیپال سے بھی کم ہے، ہمارے پیسے کی قدر بنگلہ دیش سے بھی کم ہے، پاکستان سے انڈیا سے کم ہے، کہ ہمارا جو 2 روپے 26 پیسے کا ہے، نیپال کا 1 روپے سے زیادہ ہے، جو ہمارے سے زیادہ ہے، یعنی 1 روپے ہمارا جو ہے وہ نیپال کے روپے سے بھی کم ہے۔ تو وہ ہمارا بڑا مذاق اڑا رہے ہیں تمام۔ تو اب یہ ساتھ ساتھ میں کیونکہ جو پاکستان کے اندر جس انداز کی حکومت آئی ہے اور جس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں اور جس طرح سے ڈالر مین آیا ہے جو اسحاق ڈار کی شکل میں، اس نے آ کر اور تباہی مچائی دی ہے، کیونکہ اسحاق ڈار وہ آدمی ہے جس نے کہ تباہی جو ری اسکیجول کرا کر 3 ری اسکیجول کرائے ہیں اس آدمی نے، یعنی ری شیڈول جسے کہتے ہیں، ری شیڈول کرا کے جتنے ہمبر پر جو وزن ڈالا اس کو آدمی کو یہاں بھیج دیا ہے، جو بیسیکلی ایک اکاؤنٹنٹ ہے، اور اس اکاؤنٹنٹ کو جو ہے آپ نے وزیر خزانہ بنا دیا ہے، کیونکہ وہ محب ہے نواز شریف کا۔ تو اس لحاظ سے اب بھی وہ ڈیفیکٹو جو وزیر اعظم تو وہی ہے، شہباز شریف نام کا ہے، ڈیفیکٹو وزیر اعظم میں وہی ہے۔ تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان سے اب جو ہم ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک جی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں۔ اور جو صورتحال میں نے بیان کی ہے اس میں ہمارے دفاع سے بچنے کے لیے پھر IMF کی طرف چلے گئے ہیں۔ آپ وہ واحد شخص ہیں پاکستان کے، جب آپ سے ہم نے بات کی تھی، جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تو آپ نے ہمیں کم سے کم 2 مہینے پہلے یہ بتا دیا تھا یا 3 مہینے پہلے کہ یہ IMF پر جائیں گے، ضرور جائیں گے، اور ہم سب کا یہ کہنا تھا کہ IMF کے بعد مت جاؤ۔ IMF کے بارے میں جو ہنری کسنگر یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس ایک ہی پل ہے جو ہر بیماری کا علاج، اگر کسی کو سر میں درد ہے تو وہ پل، اگر کسی کو پیٹ میں درد ہے تو وہ پل، اگر کسی کے گردے میں درد ہے تو وہ پل۔ تو ان کو آتا ہی نہیں IMF کو کوئی بات کرنا، بلکہ کسی ملک کو تباہ کرنا ہو تو IMF سے مدد لے۔ آپ نے اس وقت بتا دیا تھا 3 مہینے پہلے یا 2 مہینے پہلے کہ آپ یہ IMF کے پاس ضرور جائیں گے، اور چلے گئے۔ جی آپ فرمائیں، اب صورتحال کیا ہے؟ جی پہلے میں آپ سے یہ بتا دوں کہ ابھی آپ نے بھارت کے ساتھ مقابلے کی بات کی تو تین فگرز میں آپ کو دے دوں۔ 2018 اور 2022 4 سال، اس 4 سال میں بھارت جو تھا 2018 میں دنیا کی 7ویں بڑی معیشت تھا، 7th لارجسٹ اکنامی آف دی ورلڈ، وہ آج 5ویں پر آ گیا دنیا کی، اور وہ فرانس اور برطانیہ سے آگے نکل گیا۔ بنگلہ دیش کا جو تھا رینکنگ 43 تھی، وہ 41 پر آ گیا، بہتر ہو گئی، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان پہلی جوہری قوت وہ 41 سے 48 پر آ گیا۔ تو یہ ہے ہماری سوچ اور یہ ہے ہماری فلو نمبر 1، یعنی 7 نمبر ہمارے گھٹ گئے، لیکن بھارت جو ہے وہ 5ویں بڑی معیشت بن گیا دنیا کی۔ اور اس کے بعد جو پروجیکشنز ہیں کہ اس کے بعد وہ اس کی معیشت اگر ٹوٹا نہیں، یہ میں اپنا اضافہ کر رہا ہوں، تو یہ دنیا کی جو ہے وہ دوسری معیشت بن جائے گا امریکہ سے آگے۔ چین پہلی معیشت، بھارت دوسری معیشت، امریکہ تیسری معیشت، یہ رینکنگ ہے۔ اور جاپان چوتھی، انڈونیشیا اچھا، جاپان کو پیچھے چھوڑ دے گا انڈونیشیا؟ بالکل چھوڑے گا، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کی گروتھ ریٹ بھی زیادہ ہے، اور جاپان کو تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بڑے عرصے سے ان کی اکنامی فریز ہی ہے بڑی حد تک۔ مگر آپ نے ایک اور بڑی اہم بات کی ہے IMF کی۔ وہ IMF کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو نسخہ کیوں ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے جو وہ مقاصد ہیں تیسری دنیا کے لیے وہ سیم ہیں، یعنی ان ملکوں کا جو ان سے مدد لیتے ہیں ان کی معیشت کو کمزور کرنا، ان کی معیشت کو تباہ کرنا، ان کی معیشت کو دست نظر رکھنا اپنا، اور ان کی معیشت کو خود انحصاری طرف جانے نہ دینا، ان ملکوں کے عوام اور حکومت کے درمیان اعتماد کا بحران پیدا کرنا، ان ملکوں کے عوام اور ان ملکوں کی افواج کے درمیان بحران کا میں اضافہ کرنا، یہ ان کے مقاصد ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ شرح نمو سست رہے، گرو نہ کرے، مہنگائی آسمان پہ رہے، تاکہ عوام مایوس اور بدل رہیں۔ تو جب مقاصد سیم ہیں تو نسخہ بھی سیم ہوگا، وہ الگ الگ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات ہے۔ اچھا جی، اب یہ بات جو ڈیفالٹ کی ہو رہی ہے یہ کس حد تک صحیح ہے؟ اب یہ تو اپنے اثاثہ جات بیچ رہے ہیں، ایک طرف تو وہ جو امریکہ میں ان کی جو عمارت ہے رسل وہ بیچ رہے ہیں، دوسری طرف 2 ہمارے بجلی گھر ہیں وہ قطر کو بیچ رہے ہیں، اور اس میں ایک قانون پاس کر دیا ہے کہ جب وزیر اعظم جس کو چاہیں بیچ دیں۔ اب اس پر فرمائیں یہ کیا ہوگا؟ نصرت مرزا صاحب، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے نومبر اور دسمبر اس میں نے 18 مرتبہ کہا ہے
کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. میں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان 2022 تو کیا پورے 2023 میں بھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا. پہلی بات ڈیفالٹ نہیں کرنے جا رہے ہم. لیکن پہلے آپ میں اجازت دیں میں آپ سے یہ کہوں کہ جو سیاستدان یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا, ان کو پتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا, پھر نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ وہ دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں خبردار اس ملک کو قرضے دیے, یہ تو ڈیفالٹ کر رہا ہے, خبردار اس ملک کو قرضوں کی ری شیڈولنگ کی, خبردار اس ملک میں کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیا. تو یہ جو نعرہ ہے یہ پاکستان کی مفاد کے خلاف ہے. آپ حکومت کو گالیاں دیں, حکومت کو چور کہیں, مگر ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے, پرٹیکولرلی اس لیے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہے. 2022 میں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پیغام ہم عمران خان کو دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس قسم کی بیہودہ باتیں نہ کریں. میں نے ڈائریکٹ پیغام دیا ہے, ڈائریکٹ دیا ہے کہ آپ یہ اس قسم کی غیر ذمہ داری باتیں نہ کریں, ملک کو نقصان نہ پہنچائیں. آپ اگر شہباز شریف کو چور کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں, مجھے فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ نہ کہیں پاکستان ڈوب رہا ہے, پاکستان بینکرپٹ ہو رہا ہے, پاکستان تباہ ہو رہا ہے. اگر خدا نخواستہ ہو بھی رہا ہے تو آپ مل کے بیٹھیں اور کہیں کہ جی ہم 2 مہینے کے لیے حالات ٹھیک کرنے میں کام کرتے ہیں, پھر ہماری جنگل میں جب شیر آ جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ پھر یہ عمران خان جو ہے پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے. میرے حساب سے بالکل اس معاملے میں تو 100% یہ کہنا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے پاکستان کے مفادات کے ساتھ غداری ہے. جو بھی کرے, اگر مفتہ کہتا ہے تو وہ بھی مجرم ہے میرے حساب سے. جو بھی کہتا ہے پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا. بات اچھا آپ مجھے بتائیے, اگر یہ بات ہے تو پھر روپے اور جو کی قدر میں جو کمی ہو رہی ہے اور مہنگائی جو بڑھ رہی ہے, اس کو کیسے کنٹرول کریں پھر؟ نصرت مرزا صاحب, روپے میں قدر جو کمی ہوئی نہیں ہے, گرائی گئی ہے, دانستہ گرائی گئی ہے, اشرافیہ نے گرائی ہے. اسٹیٹ بینک میں جو گورنر لگایا گیا تھا رضا باقر کو, آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ جس کا اپوائنٹمنٹ پورا فرار ہے. رضا باقر کو پاکستان میں کون جانتا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ کہیں نہ کہیں سے حکم آیا تھا کہ آپ کو لگا دیں. ٹھیک ہے, انہوں نے روپے کی قدر گرانے میں کردار ادا کیا. اسمگلنگ ہوتی رہی, سٹے بازی ہوتی رہی, ڈالر افغانستان جاتے رہے, ہنڈی حوالے کا کاروبار عروج پہ رہا. انڈیا افغانستان کیوں جاتا ہے؟ افغانستان کے پاس اتنا بڑا کیا چیز ہے جس کی وجہ پہ ہمیں ڈالر کو افغانستان بھیج دیتے ہیں؟ وہ تو بھارت بھی تو خرید سکتا ہے نا وہاں سے کرنسی. اگر کراچی میں جس وقت ریٹ 212 کا تھا تو افغانستان میں جو ریٹ تھا وہ 222 کا تھا, تو وہاں سے بھارت خرید کے اپنے ریزرو سب, ان کو ضرورت نہیں تھی, مگر وہ پاکستان کو جو ہے تباہ برباد کرنا چاہتا تھا. میرا سوال یہ تھا کہ کراچی میں جب ڈالر کا ریٹ 1 تھا, پشاور میں اس سے زیادہ تھا, افغانستان میں اس سے زیادہ تھا, تو حکومت کو کیا سوچ پڑی تھی؟ آج قومی سلامتی کمیٹی یہ کہتی ہے اسمگلنگ روکی جائے گی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت اپریل میں آئی تھی, آج 8 مہینے بعد ہوش آیا قومی سلامتی کمیٹی کو اور وہ کہتی ہے اسمگلنگ روکی جائے گی. بھائی اسمگلنگ تو اسی دن روکنی چاہیے تھی جب ہم نے شور کیا تھا کہ افغانستان ڈالر جا رہے ہیں, پشاور کا ریٹ الگ ہے, افغانستان کا الگ ہے, ڈالر روپیز کا, اور کراچی کا الگ ہے. تو سٹے بازی بھی ہو رہی تھی, حوالے کا کاروبار بھی ہو رہا تھا. مطلب ہے کہ آپ یہ کتنا فرق تھا؟ اگر پشاور میں جو ریٹ تھا, یہ تو افغانستان کے تو آپ نے بتا دیا 226 تھا, یہاں پر 120 تھا, تو وہاں 226 تھا, تو اگر تو پشاور میں کیا تھا 222 تھا. 5-7-8 روپے کا فرق تھا. لیکن ایک نئی بات ہو گئی ہے, میں آپ کو بتاؤں, ایسا نہیں ہوتا نہیں تھا, ایک ہی ریٹ ہوتا ہے. نہیں, نئی بات یہ ہوئی ہے, ایک متوازی مارکیٹ موجود میں آئی ہے, اس کا اس وقت ریٹ جو ہے 255 اور 2060 ہے ڈالر کا, اور آپ کو کراچی میں اس وقت ریٹ ہے 227-228. تو جو متوازی مارکیٹ ہوئی ہے, یہ سٹے بازی کی مارکیٹ ہے جو پاکستان میں کبھی نہیں تھی, وہ اب 260 پر ہے. پاکستان کے جو ایکسپورٹر ہیں انہوں نے پیسہ رکوا دیا کہ یہ پیسہ باہر رکھے ہم ہی گر رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو متوازی مارکیٹ تھی, اور اب قومی سلامتی کہتے ہیں کہ ہنڈی حوالے کو روکا جائے گا, تو ہنڈی حوالے کو روکنے کے لیے کیا قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ضروری تھی؟ پہلے نہیں روک سکتے تھے اسمگلنگ کو؟ پہلے حکومت کا کام ہے بھائی اسمگلنگ روکنے کا, ان کا فنکشن ہے. اسمگلنگ تو کام ہے. تو سوال یہ, اسمگلنگ جب ہو رہی تھی, ہم شور کر رہے تھے مئی میں کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے, تو جو وہاں پر ادارے ڈیوٹی کر رہے تھے ان کے فرض تھا اسمگلنگ روکتے. قومی سلامتی کا کے احکامات کا انتظار کس لیے کر رہے تھے؟ مجھے کوئی بتا تو دے. تو جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اشرافیہ نے مفادات کے منافع کمانے کے لیے بات بتائیں. دیکھیے بھائی, آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں, بڑے بھائی تو خیر ہم ہی ہیں بدقسمتی سے, لیکن بات یہ ہے کہنے کی کہ یہ آپ بھائی تو ہیں, وہ یہ بتائیے کہ یہ کس طرح سے یہ معاملہ نمٹے گا, ان اشرافیہ سے ہماری جان کیسے چھوٹے گی؟ ہم تو سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. بچپن سے لے کر آج تک ہم سیاست کرتے رہے, اور اشرافیہ سے کہ ہم کبھی اعلی کار تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ہمیں اس وقت تک سمجھ نہیں تھی
تو اب یہ جو اشرافیہ کی سمجھ آئی ہے تو اب اس سے کیسے جان چھڑائیں یہ بتائیں نا، کوئی ترکیب ہمیں جو جس پر ہم عمل کر کے ان سے جان چھڑائیں۔ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کی پالیسی یہ ہے کہ کسی طریقے سے IMF سے قرضہ مل جائے، دوست ممالک سے قرضے مل جائیں، قرضوں کی ریشیڈولنگ ہوتی مجھے جائے۔ پہلے تو طے کرے کہ اشرافیہ میں کون کون شامل ہے۔ یہ حکومت ہے، عمران خان کی حکومت ہے، پیپل پارٹی کی حکومت ہے، یہ تو اشرافیہ میں شامل ہے۔ اشرافیہ میں تمام سیاستدان بحیثیت مجموعی، قومی اسمبلی، سینٹ، بزنس کمیونٹی، جو ہے وہ سیمنٹ مافیا، ڈرگ مافیا، ٹیکسٹائل مافیا، اسٹاک ایکسچینج مافیا، کرنسی مافیا، یہ سارے سب ملا کے ہیں نا، آپ ایک ادارے کو تو نہیں کہہ سکتے۔ اچھا ایک نہیں ہے، ایوری بڈی ہو میٹر، جس کی اہمیت نہیں ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ہر وہ آدمی جس کی پاکستان میں کوئی بڑے آپ جو ہے کہہ سکتے مولویوں کا مافیا آپ کہہ لیں، ہر قسم کا مافیا ہے، لیکن جو چیز میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ اس سے آگے ہے۔ میں پاکستان سمجھ رہا ہوں اس کے بات کو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب وہ تنخواہ پاکستان سے لیتے ہیں، کمائی پاکستان سے کرتے ہیں، تو یہ پاکستان کے خلاف کیوں کام کرتے ہیں؟ اس کی جڑیں کھود رہے ہیں تاکہ وہ گر جائے، پھر کہاں سے کمائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت تک یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی قوم کی کہ جو پاکستان کی اشرافیہ ہے اس کا بیرونی اشرافیہ کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ ہے۔ اچھا یہ ٹھیک ہے، پاکستان میں اقتدار میں آنے کے لیے آپ کو علم میں بھی ہے کہ امریکہ کی آشیرواد کی ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت اگر آپ ہوتی ہے، اقتدار میں آنا کوئی چاہتے آدمی ہیں۔ امریکہ کی آشیرواد کے بغیر نہیں آیا۔ میرے صاحب شاہد صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جی ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی میرے صاحب ڈاکٹر شاہد صاحب ہمارے ڈاکٹر صاحب ساتھ اپنی بات کو گفتگو اپنی مکمل فرمائیے۔ IMF سے قرضہ بھی IMF کی امریکہ کی آشیرواد کے بغیر نہیں ملتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ملکی اشرافیہ اور بیرونی اشرافیہ کے درمیان ایک گٹھ جوڑ ہے۔ پہلا گٹھ جوڑ ہے ملکی اشرافیہ کا، دولت کمانے کے لیے اور اقتدار میں لانے کے لیے اس اشرافیہ کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری مدد کی ضرورت ہے پیسے کے لیے، پاور کے لیے، بیرونی اشرافیہ کی۔ اس گٹھ جوڑ کو اگر آپ نہیں توڑتے، جو کہ توڑنا قوم تو نہیں چاہ کیسے رہی، توڑے مجھے بتائیں نا، وہ آپ مجھے ترکیب بتا دیں، میں توڑوں گا، کوشش کروں گا۔ دیکھیے اس کا ایسا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں فوجی حکومتیں رہیں، 3 پارٹیوں کی حکومت رہی، عمران خان بھی 10 سال سے ہے KB میں، سوائے اس اشرافیہ کو انکریج کر کے کہ ان چاروں نے کچھ نہیں کیا۔ عدلیہ نے بھی اب بحثیت مجموعی اس میں تعاون ہی کیا ان کے فیصلوں نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ عوام کو بیدار کر کے عوام کے اندر یہ سوچ نہیں بناتے کہ ان کی جو تباہی اور بربادی ہے، مہنگائی ہے، پاکستان کی جو سلامتی کو خطرات ہے، پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، اس کے لیے اس گٹھ جوڑ کو توڑنا ہے۔ سیاستدان نہیں توڑیں گے، اشرافیہ نہیں تو توڑیں بھائی گے، یہ تو بڑا انقلاب بنانے کی ضرورت ہے نا میرے بھائی۔ یہاں پر انقلاب لاتے لاتے یہاں پر جو بھی انقلاب لانے کی جس نے بھی کوشش کی وہ مارا گیا، یا پھر وہ معذور ہو گیا، یا غائب ہو گیا۔ نہیں، ایک اور سوچ بھی ہے کہ اگر آپ زکات چودھری جیسے کرپٹ آدمی کو نکالنے کے لیے سڑکوں پر عوام آ سکتے تھے تو اس شرافیہ کے لیے سڑکوں پہ کیوں نہیں آتے؟ نہیں مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ دیکھیے جو ہماری عمر ہے اس عمر کے لحاظ سے جب ہم 1962 میں ایوب خان کے خلاف، جب ہم یونیورسٹی آرڈیننس کے خلاف جب ہم مظاہرے کر رہے تھے کراچی میں، جو سب سے زیادہ بیدار شہر تھا، اور سارے پاکستان کا درد ہمارے جگر میں تھا، تو اس وقت ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ معراج محمد خان تھا، دوسرے تھے، ان لوگوں کو پکڑ کے لے گئے لاہور کے اندر، ان کے ناخن، ان کے انگلیوں سے ناخن نکالے۔ پھر بعد میں معراج محمد خان کی حالت ہو گئی، ذرا لیفٹ کا آدمی تھا لیکن اس کی حالت یہ ہو گئی کہ آنکھ اسے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ پھر وہ رشیا گیا، وہاں پہ اس کا علاج ہوا، پھر آیا۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی، اور پھر پاکستان کے کیا ہوا، پھر پاکستان کراچی کو تقسیم کیا انہوں نے MQ کو لا کر۔ تو اب اتنے بڑے بڑے منصوبے جب بنتے ہیں تو اس میں شاہد حسن صدیقی صاحب، ڈاکٹر اور نصرت مرزا کیا کریں گے بتائیے؟ دیکھیے میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا گروپ تھا، یہ دانشور اس میں ضرور تھے، محب وطن ضرور تھے، مگر چھوٹا گروپ تھا۔ میں بات کر رہا ہوں عوام کو بیدار کرنے کی، عوام کو یہ سمجھانے کی کہ آپ کی زندگی میں جو تباہی بربادی آئی ہے، مہنگائی آئی ہے، غربت آئی ہے، بے روزگاری آئی ہے، علاج معالجہ نہیں ہو رہا، دیکھو بھائی ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بھی یاد رکھ رہے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل کا بھی ہوں اور ہسٹری کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، بغیر کوئی لیڈرشپ کے کوئی انقلاب نہیں آیا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فرانس کا انقلاب جو تھا وہ جینیون تھا، وہ غلط کہتے ہیں۔ فرانس کا انقلاب بھی جو تھا مینوور تھا، اور جو امام خمینی کے انقلاب کے بارے میں نہیں کہتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ اس پر ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی، لیکن اس کے بعد لیڈرشپ ضرور تھی نا امام خمینی کی شکل میں۔ تو باقی جو انقلابات آئے ہیں وہ تو سب کے سب مینوور تھے۔ جی
دیکھیے دو باتیں ہیں. امام خمینی کے پاس اسپیشلزم تھی اور انہوں نے ملک سے باہر بیٹھ کے انقلاب لے کر آئے. ان کی مثال تو بالکل الگ ہے. میں جو چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن شریف کی آیت کو پہلے غور کر لیں. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتی جو خود اپنی حالت نہیں بدلتی. ٹھیک بات ہے. اللہ تعالیٰ قوم کو ذمہ دار قرار دے رہا ہے, لیڈروں کو نہیں دے رہا. دیکھیے اب ہمارے اس سے میں اب جو بات آپ کر رہے ہیں ہم بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں, اب اسی پر رہیں. دیکھیے آپ میرے اور آپ کے حصے میں یہ ہے کہ 2-3 طرح کے ایمان ہیں. ایک ہاتھ سے روکو غلطی کو, یا آپ انقلاب لاؤ اپنے ذریعے سے, یا اپنی زبان سے ادا کرو, یا دل میں برا کرو. تو ہم دوسرے درجے کا ایمان تو رکھتے ہیں نا کہ ہم آپ جیسے آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو, ہم بھی بتا رہے ہیں. تو یہ اب تیسرے اب یہ اول درجے کا ایمان ہم کہاں سے لائیں, آپ بتاؤ. میں کرتا ہوں. دیکھیے پاکستان کا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا, آپ ایک پہلے تحقیق کر لیں کہ الیکٹرانک میڈیا کے جو پرائم پروگرامز ہوتے ہیں اس میں 90% سیاستدانوں کی تقریروں کی انالیسس پیش کی جاتی ہے. ہاں بس. اگر اس کا نہیں انہوں نے کیا, انہوں نے آج ٹوپی کون سی پہنی ہے, انہوں نے آج مفلر کون سا پہنا ہے, آج تو جوتے کیسے ہیں, اور وہ کہاں گیا تھا, بس یہ اور کل وہ کیا کہے گا, کل کورٹ کا فیصلہ کیا آئے گا. اگر اس کے بجائے عوام کو یہ بتایا جائے کہ یہ غربت پرائم ٹائم میں 50% کے یہ غربت کی وجہ یہ ہے, بے روزگاری کی وجہ یہ ہے, مہنگائی کی وجہ یہ, آپ تیار ہوں. آپ جلسوں میں جا کے جو زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں, 6 بجے جلسہ ہوتا ہے تو 12 بجے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے نعرے بازی کر کے گھر آ جاتے ہیں اور مار پٹائی کرتے ہیں. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ جب تک جو ہے پریس کلب میں آ کے مظاہرے کریں, آپ کے ٹی وی پروگرامز میں یہ ڈسکشن ہو, عوام کو بیدار کرنا بغیر لیڈرشپ کے آپ پرووائڈ کریں, جو میڈیا پرووائڈ کریں. اچھا یہ آپ دوسری 1-2 باتیں اور کرتے ہیں کہ ایک تو ٹھیک ہوگی بات, چین کی جو بات ہمیں کر لیں. کہا جا رہا ہے کہ چین جو ہے جو اس وقت جو کانفرنس ہو رہی ہے ڈونر کانفرنس, اس میں کہا گیا ہے کہ صاحب چین جو ہے پاکستان کا کہ پشت پر کھڑا ہے. تو اب کہاں پشت پر ہے, وہ تو مدد کوئی نہیں کر رہا. دیکھیے پشت پر کھڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو خیرات صدقات دینا شروع کر دے. ٹھیک, اس وقت پاکستان کے سب سے زیادہ جو پاکستان میں پیسہ لگایا ہے وہ چین نے لگایا ہے, کسی اور نے نہیں لگایا. آج جو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے, اس میں بہت عام کردار چین کا ہے کہ وہ اپنے قرضے ریشیڈول کر کے آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا, لیکن وہ اپنے مفاد میں کر رہا ہے. اس کو سی پیک عزیز ہے, اس کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو عزیز ہے, 1000 ارب ڈالر کی اس کی دنیا میں سرمایہ کاری ہے. اگر پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان ہوتا ہے تو سارا الزام سی پیک کے اوپر ڈالا جائے گا, امریکہ بھی ڈالے گا اور اس کا بڑا نقصان ہوگا. تو وہ اپنے مفاد میں آپ کی مدد کر رہا ہے, لیکن کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ چین جو ہے وہ آپ کو بحران سے نکال سکتا ہے. نہیں, وہ آپ کو ڈیفالٹ سے بچا سکتا ہے, لیکن بحران سے نکالنے کے لیے آپ کو اپنی مدد کرنی پڑے گی. اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو قطر کا جو معاملہ ہے اس میں 2 معاملے آ گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اب دو ہمارے پاور پلانٹ ہیں, اب مجھے نہیں معلوم کون سے پاور پلانٹ ہیں, وہ قطر کو بیچے جا رہے ہیں. ایک 1.2 ارب کے پہلے بولی لگی تھی, اب تو اس کی 2-3 ارب ہونی چاہیے, تو وہ بیچے جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کو گیس سپلائی کر سکتا ہے یا ابھی اب روس سے لینا پڑے گا آپ کو گیس. دیکھیے پہلے آپ مجھے ایک بات بتائیے, جی 93 میں اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی جو پائپ لائن پاکستان کی سرحد تک لا کے دے دی گئی, آپ لے لیں. اس کے بعد انہوں نے پاکستان سے کہا کہ آپ قرضہ ہم آپ کو دیتے ہیں, آپ اس کو اپنے ملک تک لے جائیں. ہم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ انٹرنیشنل لا کے تحت امریکہ ہمیں مجبور نہیں کر سکتا کہ ایران سے گیس نہ لیں, کیونکہ ہمارے انرجی کا کرائسس ہے اور لا میں یہ گنجائش ہے. ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ گوادر پہ لے لیتے نواب شاہ کے بجائے, اور وہاں ایک پاور پلانٹ ڈال دیتے اور آپ کا کام شروع ہو جاتا. لیکن آپ نے امریکہ کی غلامی میں ایران کی اس آفر کو مسترد کر دیا, اور انہوں نے جو انویسٹمنٹ کیا تھا وہاں تک وہ ختم ہو گیا. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ قطر کو کوئی ابھی بیچنے فی الحال نہیں ہے. مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے, قطر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو پیسہ تو دینے کے لیے تیار ہیں, آپ اپنے شیئر جو ہے نا ہمارے پاس گروی رکھ دیں جو بعد میں خرید لیں. قطر کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہفتے کچھ عرصے پہلے انہوں نے خط دیا تھا نواز شریف صاحب کو کہ جی میں نے آپ کو پیسے دیے تھے انویسٹمنٹ کے لیے. تو ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, انہوں نے اس بیان میں جسے دستخط تھے, وہ ان کا وزیر اعظم رہ چکا تھا, یہ کہا کہ اس آدمی کو بلا کے کورٹ میں پیش کریں تو اس کی دونوں ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی. اپنی ہستی پہلے یہ پہچانیں. آپ ایک ملک کو جو پاکستان کی مدد کرنا چاہتا ہے یہ کہیں گے کہ پاکستان آئے گا تو اس کی ٹانگیں کانپیں گی, تو وہ پھر جواب دے رہے ہیں آپ کو. یہ ہماری اپنی حرکتیں ہیں, لیکن قطر جو ہے وہ آپ کو قرضہ اس وقت دے گا. مطلب یہ کہ یہ عمران خان کی جو زبان جو ہے وہ ایک تو ڈپلومیٹک نہیں ہے اور ایک شائستہ نہیں ہے. یہ ویسے شیخ رشید کی تھی بھائی جی, بتائیے. وہ ایک پارٹی کا آدمی ہے جس کو اس نے کہا تھا میں چپراسی نہیں رکھوں گا, آج وہ ان کے ساتھ ان کا دست راست ہے. تو ہم اپنی اصلاح کر لیں. میں بار بار آپ سے یہی کہہ رہا ہوں
دنیا خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. آپ یہ نہیں ہو سکتا آپ خیرات بھی لیں, زکات بھی لیں, صدقات بھی لیں, ان کو گالیاں بھی دیں, ایسے نہیں ہو سکتا. لیکن وہ آپ سے شیئرس لے گا تو آپ کو پیسے دے گا, لیکن ڈیفالٹ سے ہم نکال کے بچا لیں گے. مگر پاکستان ڈیفالٹ کب کرے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جب امریکہ یہ فیصلہ کر لے گا. اچھا جی, اب ڈونرز کی بات کر لیں. جی کر لیے. ڈونرز میں سیلاب زدگان کی انتظار کے جو سیلاب زدگان ہیں وہ بہت بری حالت میں ہیں, کیونکہ ہمارا رابطہ ہے ڈے ٹو ڈے کا سندھ کے اور جو جنوبی پنجاب کے جو سیلاب زدگان ہیں ان کو ہمارا جو اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری ہے اس کو بڑا رحم آیا. اس نے تو اپنا ہمارے لیے کیس پیش کیا اور جنیوا میں کانفرنس کی. اب بتائیے کہ وہاں سے ہمیں کیا کوئی 17 ارب ڈالر ہمیں درکار ہیں, اور اس میں سے جب ملیں گے تو پھر پتہ نہیں کتنے خرچ ہوں گے اور کتنے کھائیں گے لوگ. تو وہ اب آپ کی نظر میں یہ پورے منظر نامے پر آپ ایک جائزہ لے دیجئے. دیکھیے 2005 میں اور 2010 میں جو پاکستان میں قدرتی آفات آئی تھی آپ کو علم میں ہے, اس وقت جو کمٹمنٹس کیے گئے تھے وہ اس پہ اخباروں میں ہیڈ لائن تو لگ گئی تھی, مگر بعد میں اس پہ بڑی حد تک عمل درآمد نہیں ہوا تھا. ابھی جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ پورا تو نہیں ملے گا, لیکن جو اعلانات ہوں گے, جو تالیاں بچ جائیں گی, بعد میں وہ پیسہ دیں گے یا نہیں دیں گے, ایک بہت بڑا سوالیہ نشان. دوسرا سوالی نشان آپ نے اٹھا دیا کہ جو تھوڑی بہت رقم ملے گی وہ کدھر صرف ہو جائے گی, کھانے پینے میں صرف ہو جائے گی ادھر ادھر. تو باسق خرابی جب تک ہمارے اندر اپنی خرابی ہے, اور ہم سیلاب میرے ملک میں آیا, ہم نے کون سی بچت کر دی. 75 آدمی کے کیبنٹ لیے شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں, تو دنیا دیکھ نہیں رہی کہ ان کے قافلے چلتے ہیں گاڑیوں کے, اس میں 1 درجن گاڑیاں ہوتی ہیں جب چلتے ہیں. کیبنٹ کا سائز دیکھ لیجئے, شاہانہ اخراجات دیکھ لیجئے. تو وہ تقریریں تو کر رہے ہیں, مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ملک میں سیلاب آیا, تم نے خود کیا کیا. تو اگر ہم خود نہیں کر رہے تو ان سے توقع نہ رکھیں, اور جو وہ اعلانات کریں گے وہ پورے نہیں کریں گے. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, تو پھر اب یہ جو مطلب یہ ہوا کہ اگر 17 ارب کی بات کریں تو وہ ممکن ہے ہمیں 5 ارب دیں, بس یہی ہوگا. بالکل یہی ہوگا, بالکل یہی ہوگا. ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے, 2005 میں اور 2010 میں یہی ہوا تھا, اب یہی ہونے والا ہے. اور بعد میں یہ 2005 اور 2007 میں تو 2010 میں تو ہم سہ گئے تھے, کیونکہ ہماری قوم نے بڑی مدد کی تھی آپس میں. اس دفعہ ہماری قوم نے مدد کی ہے, جیسے جماعت اسلامی نے کی ہے, المصطفیٰ نے کی ہے, سیلانی نے کی ہے, اور کچھ وہاں کا جو لاہور کی ایک بڑی تنظیم ہے اس نے کی ہے, لیکن باقی لوگوں نے نہیں کی ہے. اور باقی جو ڈپٹی کمشنر صاحبان تھے وہ گھر میں بیٹھے رہے, شادیاں کرتے پھر رہے تھے خود. یعنی خیرپور کا جو ڈپٹی کمشنر ہے یا وہ اپنی شادی طوفان کی حالت میں شادی کرتا پھر رہا تھا. تو اب بات تو صحیح ہے, بالکل بالکل. لیکن جب دنیا یہی دیکھ رہی ہے کہ یہ قوم کے جیسے ہم تھک گئے نا, ہماری قوم تھک گئی, تو ہم یہ کہتے ہیں دنیا فٹیگ کا شکار ہو گئی کہ بھئی جب بھی پاکستان میں کوئی ہوتا ہے یہ کہتے ہیں جی پیسے دے دو. تو وہ آپ خود اپنی جب ملک میں اپنی مدد کریں گے تب دنیا دیکھے گی کہ ہاں بھائی پاکستان یہ کچھ کر رہا ہے. جب پاکستانی نہیں کر رہے, آپ کو پتا ہے ہلیری کلنٹن نے کہا تھا کہ جب ہم پاکستان کی مدد کرتے ہیں تو امریکہ کے جو ٹیکس دہندگان کہتے ہیں کہ تم اس ملک کی مدد کر رہے ہو جس کی اشرافیہ ٹیکس نہیں دیتی, تو ہم کیوں کریں. یہ سوچ ہے, ہم اپنی اصلاح اگر نہیں کریں گے تو دنیا کو آپ سے کوئی, آپ ان کے سگے رشتہ دار نہیں ہیں, سگے بھی ہو تو کون کرے گا, سگا بھی تنگ آ جائے گا. آخر آ گئے ہیں, آ چکے ہیں, میرے خیال سے تنگ آ چکے ہیں. اس لیے جو ریسپانس پور ہے اور جو ہوگا وہ پیسہ پورا آپ کو نہیں دیں گے. اور یہ پھر بعد میں ریہیبلیٹیشن کی بات آپ بھول جائیں گے. یہ ہماری باتیں اس وقت تک ہیں جب تک یہ ریلیف آپریشن چل رہا ہے. بعد میں جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو ہم ریہیبلیٹیشن کو جو ہے آباد کاری کو بھول جائیں گے. یہ ہوا ہے اور یہ میرے خیال سے پھر ہونے جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے بہت تفصیل سے ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے, اور ہم مشکور ہیں جی آپ کے, بہت بہت شکریہ. جی میرے صاحب بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ملیرز کے سے جو ایم این اے پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ صاحب, ان کو لے لیں گے ویڈیو لنک پہ, اور انہیں کچھ ترقیاتی کام منظور کروایا, کیا کروایا ان سے پوچھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا ناظرین, مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مرزا صاحب, عبدالحکیم بلوچ صاحب پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک. جی عبدالحکیم بلوچ صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام مرزا صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ ہم سے منتخب ہوئے. دوسرے یہ کہ ولی کے عوام نے ایک مرتبہ پھر آپ کو جو نمائندگی کے چنا ہے, اس پر جو ہماری مبارکباد ہم نے آپ کو دی. آپ نے گزشتہ دنوں میں اپنے حلقے عوام کے لیے کیا اسکیمیں منظور کروائی ہیں, فرمائیے اس پر. مرزا صاحب مہربانی, میرے چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے وہ میرے یہاں مجھے مبارکباد دینے بھی آئے, اور پھر ان کے سامنے ہم
اپنے علاقے کے جنرل ڈسٹرکٹ کے کچھ مسائل رکھے تھے. اس میں سب سے پرائرٹی تھی کہ ہمارا جو گرین بیلٹ ہے ملیر کا اس کو کیسے بچایا جائے, اور اس میں ہماری جو 30 ایئر لیز کی جو زمینیں ہیں اس کو رینیو کیا جائے. پھر کچھ ایسی مربوط پالیسی بنائی جائے جس میں کراچی کا یہ گرین بیلٹ علاقہ اس کو ہم بچا سکیں, کیونکہ یہ سب سے بڑا ایشو جو اس میں ہے وہ اس وقت گرین بیلٹ کو ایک تو پانی کی نہ ہونا, اور دوسرا پانی لفٹ کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ بجلی ہے, اور بجلی ایک تو نہ ہونے کے برابر ہے, اور پھر دوسرے اس کے ریٹ اتنے مہنگے ہیں کہ ہمارے یہاں لوکل زمیندار وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور یہ ہم کوشش کریں گے, ہماری انشاءاللہ یہاں ہم ایک زرعی ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام کی ہم نے ڈیمانڈ کی تھی, اس پہ کام ہو رہا ہے, انشاءاللہ جلدی اس کا شروع ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے زمینداروں کو ماڈرن قسم کے جو زراعت ہے اس سے آگاہ کیا جائے, وہ ان کو سکھایا جائے, وہ ان کو دکھایا جائے, تاکہ چھوٹی کاشتکاری ہے جو چھوٹی زمینداری ہے کم مربے پہ زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں. اور جس شہر کے ساتھ وہ رہتے ہیں بڑا شہر ہے, ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, اس کا فائدہ یہاں کے لوکل کاشتکاروں کو بھی ملے. اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہماری ایک بڑی بے نظیر میڈیکل کامپلیکس ہے, میں شکر گزار ہوں اپنے چیف منسٹر سندھ کا بھی, اپنے چیئرمین صاحب کا, کہ انہوں نے وہ گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس جو ہے اس کو ساتھ ان کی ایک انڈرسٹینڈ ہوئی ہے, MOU شاید اس پہ جلدی دستخط ہو جائے گی. وہ یہاں پہلے بنیاد میں وہ یہاں سے ایک ٹراما سینٹر کا افتتاح کریں گے, کیونکہ یہاں بہت بڑا علاقہ ہے, یہاں لوگوں کو کوئی اتنے اللہ نہ کرے کوئی حادثات پیش آئیں تو لوگوں کو فرسٹ ایڈ ملنے کی پہنچنے کے لیے سیول یا جنا ہاسپٹل جانا پڑتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا دور پڑتا ہے. اس کے بعد پھر جنرل ہاسپٹل جو ہوگی اس پہ بھی وہ کام کریں گے. اور پھر اس کے ساتھ یہاں ہماری نمائش ہے کہ یہاں ایک انجینئرنگ کالج کا بھی قیام ہوا ہے, اس کو بھی اس کی بھی NID یونیورسٹی کے ساتھ ملا کر یہاں ایک NID یونیورسٹی کا کیمپس قائم کیا جائے. اور پھر ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ یہاں ایک اپنے یونیورسٹی کا بھی جنرل کیمپس ہونا چاہیے, اور ہماری بات چیت چل رہی ہے. انشاءاللہ ہم لیاری یونیورسٹی کے ساتھ یا کراچی یونیورسٹی کے ساتھ یا سندھ یونیورسٹی کے ساتھ یہاں ایک یہاں علاقے میں ایک یہ کیمپس بھی قائم کریں گے, تاکہ یہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو دور جانا نہیں پڑے, اور یہاں ان کو یہ سہولت یونیورسٹی کے ہائر ایجوکیشن کی سہولت یہاں اپنے گھر پہ ملنی چاہیے. اور پھر ایک اور بھی بات ہے کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں سندھ گورنمنٹ سندھ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کی ایک بنا رہے ہیں. وہ ہمارے دیش شرافی میں انڈسٹریل ایریا میں 40 ایکڑ پہ وہ پروجیکٹ بھی ہے, اور ہمیں بڑی ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے سندھ حکومت کا بھی, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی, کہ یہاں ایک IT یونیورسٹی کے بھی وہ سوچ رہے ہیں, اور یہاں جو معذور افراد ہیں ان کے لیے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی بنانے کے لیے جو ہے یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں ہم اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سہولت ملے ایجوکیشن میں. دوسری ہماری ایک بہت سب سے بڑی ڈیمانڈ جو تھی وہ یہ تھی کہ یہاں
ایک ایجوکیشن سٹی بن رہی ہے دیچوڑ میں. یہاں مختلف اداروں کو وہ زمین ملی ہوئی ہے, یونیورسٹیوں کو ملی ہوئی ہے, جیسے ڈاکٹر ضیاء الدین یونیورسٹی کو زمین ملی ہوئی ہے, سندھ مدرسۃ الاسلام کو ملی ہوئی ہے, اور پھر سر سید یونیورسٹی کو ملی ہے. تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہاں وہ یونیورسٹی ایک فیڈر اسکول قائم کریں. اگر وہ اپنا فیڈر اسکول قائم نہیں کرتے, کوئی نہ کوئی اسکول وہ اڈاپٹ کریں تاکہ ہمارے بچے ان اسکولوں میں پڑھ کر پھر ان یونیورسٹیوں میں پڑھ سکیں. تو اس پہ بھی چیف منسٹر نے آرڈر کیے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ یہ پابند کریں گے ان اداروں کو, جو ادارے یہاں بنیں گے, کہ وہ یہاں اپنے فیڈر اسکول قائم کریں تاکہ یہاں کے جو بچے ہیں وہ جو یہاں ادارے بنیں گے, یونیورسٹیاں بنیں گی, اس میں ان کا بھی ایک شیئر ہو, ان کو بھی حصہ ملے, وہ بھی اس یونیورسٹیوں میں پڑھ سکیں. عبدالحکیم بلوچ صاحب کے ملیر کے دیہی علاقے اور گرین بیلٹ کو کراچی کی آکسیجن کہا جاتا ہے, مگر گزشتہ کئی سالوں سے کچھ صوبائی وزراء کی پشپنائی پر بلڈرز مافیا نے یہی زمین اور گرین بیلٹ کو نگل رہا ہے اور یہ یہاں پر مکانات بنا رہا ہے. اس کے سدباب کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ آپ یہاں کے نمائندے ہیں؟ دیکھو, اس میں مسائل تو ضرور ہیں. ایک تو جو بلڈر مافیا یا بلڈر جو کہ وہ زمینوں کی قیمت اتنی بڑھی ہوئی ہے نا, کہ وہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ زراعت کے اتنا آؤٹ پٹ نہیں مل رہا ہے لوگوں کو. اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ یہاں ایک تو پانی نکالنا بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک تو پانی کی کمی ہے, اور دوسرا پانی نکالنا بھی بڑا مسئلہ ہے, اس کا بھی بڑا خرچہ ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ زمینداروں کو سولر کی جو فیسلٹی وہ ملے, اور پھر اس کے ساتھ آج کل جو زراعت میں جدت آئی ہے واٹر مینجمنٹ کے تھرو, جو ڈرپ سسٹم ہے, ایریگیشن کا ڈرپ سسٹم ہے, جس میں پانی کا کم استعمال ہوتا ہے اور پروڈکشن بھی زیادہ ہوتی ہے. پھر آج کل بہت بڑی دنیا میں بھی, مگر وہ دنیا میں تو پہلے آ چکی ہے, مگر ہمارے یہاں ملک میں ٹنل سسٹم جو آئے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ پروڈکشن لی جاتی ہے. اور پھر آج کل دوسرے بھی مختلف نئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے, ہائی ڈینسٹی جو تحت جو باغات لگائے جاتے ہیں, اور دوسرے بایو پونک مطلب پانی کا ایک چھوٹے پیمانے پر آپ نرسریاں لگا سکتے ہیں, مرغبانی کر سکتے ہیں, آپ ڈیری فارم کر سکتے ہیں. اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس میں نئی جو جدت آئی ہے, نئی ٹیکنالوجی آئی ہے, اس کو لوگوں کے اندر اس کو سمجھایا جائے, اس کو پڑھایا جائے, تاکہ لوگ اس میں آئیں اور اپنے چھوٹے رقبے پر زیادہ سے زیادہ وہ اپنے انکم کر سکیں. تو اس کے لیے اسی لیے ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام کا ادھر کیمپس جب ہوگا تو میرے خیال میں لوگوں کو زراعت کے بارے میں, جدت کے بارے میں سمجھائیں گے. اس سے ہم اپنے علاقے کے گرین بیلٹ کو بچا بھی سکتے ہیں, اور گرین بیلٹ کو ہم زیادہ سے زیادہ زمینیں آباد بھی کر سکتے ہیں. مگر جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی, جب کاشتکاری کے ان پٹس مہنگے ہو جائیں گے اور آؤٹ پٹس اتنا نہیں ملے گا, تو ظاہراً پھر بلڈر جو ہیں ان کو موقع ملے گا, وہ زمینیں لوگوں سے بڑے پیسے دے کے خریدیں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ صرف ہمارے لیے نہیں کہ یہاں کا گرین بیلٹ برباد ہوگا, مگر یہ کراچی میں جو بھی لوگ رہتے ہیں سب کے لیے ایک وارننگ ہے کہ کراچی شہر کو ایک صاف ستھری آکسیجن چاہیے, پولیوشن سے پاک سانس لینے کی سہولت محسوس ہو. اور اگر یہ چیزیں ہم نے برقرار نہیں رکھی تو آپ یہ سمجھیں کہ کراچی میں ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت ہیٹ ویو جو چلی تھی, جس کے وجہ سے بہت سے لوگ بیچارے انتقال کر گئے, اس کے نظر ہو گئے. ہمیں اس کو بچانا ہے. ہمیں موجودہ جو حالات ہیں جس کے تحت پوری دنیا میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے گلوبل وارمنگ کا,
اور کلائمیٹ چینج کا، جس کے اثرات ہمارے ملک پہ پڑ رہے ہیں، تو ان اثرات کو بچانے کے لیے ہمیں نہ کچھ اپنے اس گرین بیلٹ کو بچانے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر ہم اپنے گرین بیلٹ کو بچا لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آنے والے جو نوجوان ہیں، آنے والے ہمارے بچے ہیں جو اس شہر کراچی میں رہتے ہیں، ہم ان پہ ایک بڑا احسان کریں گے۔ یہ صرف میں سمجھتا ہوں میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف ایک پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کراچی کے پورے شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کام میں اپنا حصہ ڈالیں اور کراچی کے گرین بیلٹ کو بچائیں، ملیر کے گرین بیلٹ کو بچائیں، تاکہ کراچی کے شہریوں کو ایک اچھی سانس لینے کے لیے ایک صاف ستھرا آکسیجن ملے، اور وہ اس میں گھومنے پھرنے کے لیے ان کو اچھی جگہیں ملیں، تاکہ ہم اپنے اس ملک کے لیے بھی ہم سمجھیں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت پورے ملک میں یہ چلیے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، اور سندھ گورنمنٹ نے بھی اس پہ بہت بڑا انیشیٹو لیا ہوا ہے اربن فارسٹ کا۔ آپ دیکھیں کہ میں نے آپ لیاری ندی کے اندر کتنے اربن فارسٹ پہ کام ہوا ہے، پھر سمندر میں جو ہمارے مینگروو ہیں اس پہ درخت لگائے گئے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں درخت لگانا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ثواب بھی ہے، اور اس ملک کی خدمت بھی ہے، اور اپنے قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے آئندہ اچھی فضا اور اچھا جو پولوشن فری سانس لینے کی، آکسیجن لینے کی سہولت بھی ہم مہیا کریں۔ تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ شہری اور دیہی علاقوں میں ترقیاتی کاموں میں توازن کیوں نہیں ہے؟ آپ کا حلقہ میں شہری علاقے بھی شامل ہیں، تو آپ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کے عوام کو جو ہے، جو آپ کے ووٹرز ہیں، ان کو فائدہ پہنچے؟ جی، میرے خیال میں کام ہر جگہ ہو رہا ہے، کہ یہاں بھی ابھی ایک جو شروعات ہوئی ہے، آپ نے جعفر تیار کا نام لیا، تو میرے خیال میں جعفر تیار میں سب سے زیادہ فنڈ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے دی ہیں۔ میرے خیال میں آپ شاید وہ جا کر دیکھیں گے کہ پانی کی لائنیں بھی دی ہیں، اور سیوریج کا 1 ارب روپے سے زیادہ ایک یو سی پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک علاقے سے دیا۔ حالانکہ وہاں سے ہمیں ووٹ نہیں ملتے، مگر اس کے باوجود بھی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا حلقہ ہے، میں وہاں سے الیکشن لڑا ہوں، تو مجھے اس لیے پتہ ہے باقی کہ وہاں ہم نے سب سے زیادہ کام پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا ہے۔ اور پھر دوسرے جگہ بھی شہر میں آپ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی حکومت اپنا کام کر رہی ہے۔ آپ کورنگی ڈسٹرکٹ میں، حالانکہ ہمارا علاقہ، ہمارے وہاں ہمیں ووٹ نہیں ملتے، مگر کورنگی میں بھی میرے خیال میں ہمارے ملیر سے زیادہ کورنگی میں کام ہوا ہے، اور کلک کے تحت جو کام ہوئے ہیں، اور پھر جو ابھی میرے خیال میں جو ہمارے ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ واب نے، ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ اس نے بہت اچھے کام کراچی میں کرائے ہیں۔ جی میرے صاحب مزید بات کریں گے، لیکن بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جی ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی میرے صاحب عبدالحکیم بلوچ صاحب ہمارے ساتھ عبدالحکیم بلوچ صاحب، میرا چوتھا سوال یہ ہے آپ سے کہ بلدیاتی انتخاب ہوتے ہیں تو آپ کتنے پر امید ہیں کہ جو کراچی کا میئر ہوگا وہ پیپل پارٹی سے تعلق ہوگا؟ ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ کہ کراچی کی خدمت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اس مرتبہ جو بلدیاتی الیکشن ہوگی اس میں ہم اچھی خاصی سیٹیں لیں گے، اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ کراچی کے لوگ اب بہت باشعور ہو گئے ہیں۔ کراچی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہاں واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے سندھ کے عوام کی اور کراچی کے لوگوں کی خدمت کی ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ 15 جنوری کو دیکھیں گے کہ کراچی میں ہم اچھے خاصے
सीटें इस मरतबा लेंगे पहले के मुकाबले में। देखिए अब्दुल बलोच साहब, आप जो है कराची का हिस्सा हैं और बहुत ज़्यादा आपकी अहमियत है, क्योंकि आप वाहिद शख्सियत हैं पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने इमरान खान को शिकस्त दी है। तो आप फरमाएं कि ये जो कराची के शहर में डाकू दंदनाते फिर रहे हैं और लोग बाग मारे जा रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम का कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, और ये बात आपके इलाके तक भी पहुंची है और शहर भी आपका है, तो आप फरमाएं इस पर आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट शायद इस पे काम भी कर रही है। ये जो इतना बड़ा शहर कराची, ये इसको सेफ सिटी जब हम नहीं बनाएंगे तो मेरे ख्याल में हम स्ट्रीट क्राइम पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इसके तहत काम करें। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि मलिक सिटी के अंदर एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया, जिसमें आईजीबी आए हुए थे, एडिशनल आईजीबी आए हुए थे, मुख्तलिफ लोग आए हुए थे, और लोगों ने वहाँ के हमारे एमपीए साहब भी हैं और कुछ लोगों ने उनको कैमराओं की वगैरह की डोनेशन भी दी है। तो ये अगर पूरे शहर को हम जब सेफ सिटी बनाएंगे तो मैं समझता हूँ हम इस पर पूरा मुकम्मल कंट्रोल कर सकते, वरना बहुत बड़ा शहर है और उसमें ये स्ट्रीट क्राइम तो ज़ाहिर है होते रहेंगे, और इसका इलाज तो यही है मेरे नज़र में। मगर मैं समझता हूँ कि इस पे हमारी पुलिस और लॉ एजेंसियाँ जो हैं वो बेहतर समझते हैं भी हैं, उस पर वो शायद काम भी कर रहे हैं। तो ये जब तक पूरा इस पे हम काम होगा तो मेरे ख्याल में बहुत क्राइम पे कंट्रोल भी हो जाएगा। उसमें आपने देखा कि कई जगह पे जो सेफ कैमरे वगैरह लगे हैं वहाँ क्रिमिनल पकड़े भी गए हैं। आपने अभी रिसेंटली देखा, बड़ा अफसोस हुआ, जो NID के तालिब इल्म का कत्ल हुआ, तो उसके कातिल एक पकड़ा गया, एक मुकाबले में मारा गया। तो ये मैं समझता हूँ हम बेहतरी के तरफ जा रहे हैं, और उम्मीद है कि ये हमारा भी शहर है और सबका शहर है, हम भी इस शहर में रहते हैं। हम भी चाहते हैं कि पुलिस ज़्यादा इस पे अपनी तवज्जो दे, और ज़ाहिर है पुलिस के अंदर भी काले बेड़े हैं, ये इस पे हम नहीं कह सकते। पुलिस के अंदर बहुत से काले बेड़े हैं, उसको पे भी हमें पुलिस के अफसरों को उस पर भी नज़र करनी चाहिए, और पुलिस के अंदर भी बहुत से क्रिमिनल लोग हैं, उनको भी उन पे भी नज़र होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब मिल के होगा तो हम समझते हैं कि इस कराची को हम क्राइम से फ्री तो नहीं कर सकते, मगर बहुत से क्राइम पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब्दुल बलोच साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त हमें दिया। आपको हम आप गाए बगाए आपको तकलीफ देते रहेंगे। और ग्रीन बेल्ट पे वो सही जवाब देना मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि वो भी ग्रीन बेल्ट के सिलसिले में बाद में दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। जी मजबूर है वो भी। अच्छा मेरे साहब, थोड़ा सा इमरान खान साहब की बात कर लें। इलेक्शन कमीशन जो है उनके हाथ धो के पीछे बढ़ गया है कुछ? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए, अगर इमरान नाहली की बात है तो अब देखिए वहाँ से नाहल तो वो भी हो चुके हैं, मिस्टर नवाज शरीफ साहब जी, वो तो हुक्मरानी कर रहे हैं। वहाँ से बैठ कर उनसे चीफ ऑफ आर्मी साहब के मशवरे लिए जाते हैं, वहाँ से किया जाता है, उस वक्त वो क्यों नहीं बोलते हैं। तो अब सवाल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नज़र नहीं आती। इमरान खान ये कहते हैं कि PTI की सफ़र में इस्तीफ़े में बेचैन। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आपको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। अगर आप इसका हिस्सा हैं या इनकी इनकलाबी हैं, आप चीफ गिवरा हैं या आप फेडरल कास्ट्रो हैं, तो फिर वो इनकलाब के काम करें। आपके साथ में ना तो अशराफिया है, ना आपके साथ में अवाम है, ना आपके साथ में कौन है जो कि मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास की ख़वातीन, मिडिल क्लास के अवाम और वो हैं, लेकिन अभी तक आपकी जो तहरीक है वो गरीब आदमी तक नहीं पहुंची जो जान देता है। अभी आपको अगर काम करना है तो गरीब आदमी की महंगाई को सहूलत फराहम करने के लिए जो महंगाई हो रही है उसको के खिलाफ आप बातें शुरू करें तो फिर गरीब आवाम आपका साथ देगी। नहीं, एहतजाज कर रहे हैं वैसे वो कर रहे हैं, लेकिन वो उस लेवल का नहीं कर रहे हैं जिसमें कि आवाम खिंचे। जी, आवाम के अंदर जो कशिश पैदा होती है वो उस वक्त होती है जब आप उनके लिए डंडे खाएं, तो फिर वो डंडे खाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं। फिलहाल तो परवेज इलाही वाला मामला उनके लिए दर्द सर बना हुआ है ना। परवेज इलाही को आप कभी नहीं, एक एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है वो आदमी भी, और वो भी चौधरी साहबान हैं जो कट्टर पक्के जो हैं वो एस्टेब्लिश के आदमी होते हैं। वो उनसे आप क्या उम्मीद रखें? आपने गलत चॉइस की है।
اب बहुत पहले दिन ही मजबूरी आप ले लेते तो अच्छा था आपके लिए। मजबूरी थी उस दिन के, वो क्या करते वो, नहीं, उसके अलावा कोई रास्ता फिर नहीं था। मजबूरी अगर थी तो आपने फिर इस्तीफा क्यों दिए वहाँ से? 154 आदमी थे आपके पास, बस ये कि वो अभी तक इससे- आप वज़ीर आज़म बन चुके होते हैं। हाँ, आपके पास पलटा खाने का मतलब मौका मिलता तो पलटाने का अगर ये instrument का। बात ये थी जब यहाँ कंप्रोमाइज़ किया था चौधरी परवेज़ इलाही पर, तो वहाँ भी आप वहाँ भी कर लेते वहाँ भी कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर उनको आपको खतरा ये हुआ था कि वो कुरैशी साहब नहीं बन जाए कहीं। हाँ, और अभी खतरा फिर अब मौजूद है। खतरा मौजूद है। कुरैशी साहब तो आपके पीछे लगे हुए हैं जी और एस्टेब्लिशमेंट के चहीते हैं वो। बिल्कुल ठीक है। जैसा वक्त खत्म हुआ प्रोग्राम का, जी। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।